गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और वो दूर जाकर गिरा। मुझे सिर्फ अपने जिस्म में हर तरह के दर्द का एहसास था उस वक्त। जी हाँ बिल्कुल। और इस मजबूर में उसने आगे ये भी लिखा था कि मैंने अपनी आंखें उस वक्त नहीं खोली थी जब गाड़ी से मेरी टक्कर हुई थी। मुझे सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन अपने इर्द गिर्द सुनाई देते रहे। मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे वहां से ले जाया गया। मैं नहीं जानता कि मुझे कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, क्योंकि मैं उस वक्त बेहोश था। ये तमाम वो तस्वुरात हैं जो कि उसने इस मजमून में लिखे थे, जो कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता लम्हा बलम्हा 2 दिन के बाद हकीकत का रूप धारते रहे। उसने कहा कि जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मुझे कोई बड़ा जख्म भी नहीं आया है। मैंने अम्मी और अपने अब्बू को अपने इर्द गिर्द कुर्सी पर बैठे हुए देखा। मैंने ये भी देखा कि उन्होंने मुझसे कहा कि असफंदियार तुमने तो हमें डरा ही दिया था। मैं अस्पताल में 1 दिन रहने के बाद अपने घर चला गया और मैं खुश था कि मैं अपने घर आ चुका हूँ। लेकिन जो कुछ उसने इस मजमून में लिखा था उसमें तो वो यकीनन घर के अंदर आ चुका था, लेकिन हकीकत क्या हुई वो हमारे और आपके सामने है। वो असफंदियार जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कभी अपने घर अब नहीं लौट सकेगा। उसने अखबार में भी एक खत लिखा कि इस खत को छापें, तेज रफ्तारी से जो लोग गाड़ी चलाते हैं उससे गुरेज करें। उन्हें पैदल चलने वालों का कोई ख्याल नहीं होता और वो ट्रैफिक कवानीन को तोड़ते हैं। ये एक सवाल है उन तमाम लोगों से हमारे मुल्क में खास तौर पर जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन कम से कम इंसानों से बढ़कर तो ये मासूम बच्चे होते हैं जो लोगों को, खास तौर पर अपने से बड़ों को ये कहते हैं कि ये तमाम चीजें ना सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, बल्कि पूरे माशरे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। इस मजबून में तो इस मासूम असफंदियार ने कहा था कि मैं अपने घर लौट आया हूँ, लेकिन हकीकत और सच्चाई ये है कि अब वो अपने घर कभी लौट कर नहीं आ सकेगा। असफन का इस तरह खत लिखना और फिर ये हादसा हो जाना और उसका इस दुनिया से चले जाना, इसके नफ्सियाती असरात क्या हो सकते हैं। इस वक्त जो उसके खानदान के लोग हैं, खासतौर पर उसकी वालदा, वो कैसे इस गम का मुकाबला कर सकती हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर नईम सदीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, असफन सिर्फ 6ठी क्लास का तालिब इल्म था, इसने एक ऐसी बात की, ऐसा खत लिखा जिस पे यकीन नहीं आ रहा। हादसे से 2 दिन पहले उसने वो लिखा और वही 2 दिन के बाद हुआ। क्या आप कहेंगे कि उस बच्चे की कैफियत क्या थी, किस तरह हम इसको समझ सकते हैं? देखिए, एक तो माशरे में हादसे काफ़ी होते रहते हैं। दूसरा ये है कि जो मैं इस बच्चे के बारे में जानता हूँ, ये एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था और दूसरा इसकी इमेजिनेशन भी काफ़ी वाइड थी। तो अगर उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और इसकी इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन को, और जो ये पहले गालिबन कार्टून भी बनाते थे ये असफन जो थे, तो उन्होंने एक मजमून तख्लीक किया। ये एक तरह से समझिए कि एक बदकिस्मती है। साइंटिफिक इसकी कोई ऐसी तौजीह हम नहीं देते हैं कि हम ये कहें कि ये कोई साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल इस तरह का उनसर है, क्योंकि अगर आप ख़त को पूरी तरह से देखिए तो ये ठीक है कि वो बदकिस्मती से तमाम चीज़ें उस तरह से वाक़ हो गई, लेकिन उसके साथ ये भी है कि उसने कहा मैं घर आऊँगा और वो घर नहीं आया, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सी दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब कोई बहुत ऐसी अहम बात, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही बच्चा घर वापस आ जाता और ये हादसा ना हुआ होता तो हम शायद इस खत को आज डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो ये यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती से जो को इंसिडेंट हो गया, जो इस तरह से चीज़ें हो गई, वो फैमिली के लिए भी और जो और लोग उसमें जिनकी जानें ज़ाया हो गई, उन तमाम के लिए बहुत तकलीफ दे। अच्छा नईम साहब, आपने जैसे कहा कि पूरा ख़ानदान इस वक्त एक तकलीफ से, कर्ब से गुजर रहा है। वालदा का कहते हैं रिश्ता जो होता है वो औलाद से बड़ा अनमोल होता है। ये बताएं कि उसकी वालदा इस पूरे हादसे के बाद जिस कंडीशन से वो गुजर रही होंगी, किस तरह से वो अपने आप को संभाल सकेंगी इस वक्त? देखिए, ये कहना और ये समझना कि कोई भी माँ या बाप जो है वो कभी भी अपने बच्चे को भूल पाएगा, ऐसा तो नहीं होता है।
لیکن جب بھی کبھی چاہے ایک نیچرل ڈیتھ ہو یا کسی حادثے کے نتیجے میں ہو تو وقت کے ساتھ ہم بھولتے تو نہیں ہیں لیکن وہ غم جو ہے وہ آہستہ کم ضرور ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہیں جس طرح ہم نے واقعہ دیکھا اور جتنے دیکھنے والے جیو نیوز کی جن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو ان کی ماں کی ان کی والدہ کی اس وقت کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں؟ ان کا اس غم میں ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کا غم کم کر سکتے ہیں؟ کچھ ہے ایسا جو ہم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب بھی کسی ہمدردی کے لیے یا ہم کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے بات چیت کرتے ہیں جس کے ہم قریب ہوتے ہیں. تو ہم ایک جنرل ماسس کے طور پہ نہیں ہے، یہ ایک ذاتی قسم کا جو حادثہ ہے تو ان کے جو گھر والے قریب ہیں ان کے وہ ان سے ان کی بات چیت کرتے ہیں، وہی ان کے جو غم میں ان کا سہارا بنتے ہیں. جو باقی لوگ موجود ہیں جو اس بچے کے قریبی رشتہ دار ہیں، ایک چیز جو بہت کامن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ ان سے بات نہیں کیجئے اور اس بچے کے بارے میں بات نہیں کیجئے، ان کو تکلیف ہوگی. یا جب وہ رونا چاہتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو رونے نہیں دیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں یا لوگ جو ہیں ان کو بس چپ کرا رہے ہیں، آپ حوصلہ کیجئے اور اس طرح کی. تو اگر وہ اپنا جو غم ہے اس کا اظہار کر لیتی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ تصور بھی کرنا کہ کوئی ماں جو ہے وہ اس طرح کے حادثے کے نتیجے میں یہ سمجھنا کہ وہ بہت جلدی اس پہ قابو پا لیں گی یا وہ اس کو بھول جائیں گی، یہ تو تقریباً ایک ناممکن سی بات ہوتی ہے. لیکن جو ہمارے ہاں جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس کے جو بھی ایک ریچولز ہوتے ہیں، اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، پھر جو ہمارے ہاں معاشرتی طور پہ لوگ آتے ہیں. اچھا نہیں صاحب، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ایک ایسا بچہ 2 دن پہلے ایک ایسے واقعے کی تصویر کشی کرتا ہے، اس کے بعد 2 دن کے بعد وہی سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، صرف ایک فرق یہ ہے کہ وہ اس میں گھر واپس آ جاتا ہے لیکن یہ اسفندیار گھر واپس نہیں آ سکا. کیا بچوں میں اس طرح کی صلاحیت ہوتی ہے کہ انہیں چیزوں کا قبل از وقت پتہ چل سکے، احساس ہو سکے انہیں؟ سائنس کیا کہتی ہے اس کے اوپر؟ جی دیکھیں، اس طرح کی ایک جنرلائز بات کرنا کہ بچوں میں اس طرح کی صلاحیت ہوتی ہے، بچوں میں امیجنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، جو وہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں بغیر وقت کو قید کیے ہوئے جو وہ سوچتے ہیں. جیسے اب اگر آپ دیکھیں تو فیری ٹیل اور یہ ہیری پوٹر کی مووی اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس امیجنیشن ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر وہ اتفاق سے اچھی ہوں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ پتہ چل گیا، اور اگر اتفاق سے وہ بدقسمتی سے اس طرح کے حادثے میں جو ہے وہ بدل جائیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی شاید اسی طرح سے پتہ. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم صدیقی، ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھے. اسفندیار کا ذکر ہے، وہ اسفندیار جس نے اپنی موت سے صرف 2 روز پہلے وہ کہانی لکھی جس نے 2 دن کے بعد حقیقت کا روح ڈھال لیا. کس طرح سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بچوں کے اندر جو امیجنیشن ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی بنسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. یہ ڈریگ ریس جو کئی اموات کی وجہ بن گئی، اسی پر ہم مزید بات کریں گے. اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ٹریفک ڈاکٹر معین مسعود. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ریس تھی اس کا مقصد تو تفریح تھا، نہ کہ یہ کہ 5 لوگ جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں ننھی جانیں بھی شامل تھی، نونہال، اسفند، دانیال اور باقی 3 لوگ بھی. کس کی غلطی ہے؟ کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس حادثے سے بچا جا سکتا؟ یہ تو ہم اب فکس، یہ تو جب وہ جو اس کا جنہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا یا کروایا یا جیسے بھی ہوا وہ یہ اس پہ تو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں پرٹیکولرلی. لیکن میں جنرلائز بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری دنیا میں ایز اے اسپورٹس اور اس کی پورا میکانزم، اس کی لیگل کوریج، لیجسلیشن اور پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، یہ تمام چیزیں دیکھ کے پھر یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اس میں ہیومن لائف کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو ضرور کنسیڈریشن میں رکھا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ باہر جو بھی ایسا ٹریکس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آڈینس بہت دور کھڑی ہوتی ہے. اچھا معین صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ آڈینس کافی دور فاصلے پر کھڑی ہوتی ہے، تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جو اس کے انتظامات ہیں وہ اس حد تک اچھے نہیں کیے گئے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ پولیس کی جانب سے، پولیس کے محکمے کی جانب سے یہ اجازت دی گئی تھی یہاں پر ریس کروانے کی. تو ذمہ داری آخر پھر کس پر عائد ہوتی ہے؟ کون انتظامات کو دیکھے گا؟ ایکچولی میں تو اسلام آباد میں ایس ایس پی اسلام آباد ٹریفک ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ میرے ایریا آف جورسڈکشن سے باہر ہے.
میں تو اس پہ جرنلائز کمنٹ کر سکتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں انفراسٹرکچر تو ہے کوئی نہیں, لیجسلیشن بھی اس طرح کور نہیں کرتی, تو اس پہ اور پھر یہ سوشل بیہیویئر بچوں کا, آج کل چیزیں ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, بچے ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معین مسعود جیو نیوز سے بات کرنے کا. ڈریگ کار ریس جو کہ ہوئی تھی اتوار 5 دسمبر کو, اس دوران جو حادثہ پیش آیا اس میں کئی قیمتی جانیں گئیں. ایک معصوم بچہ اسفندیار جس کی آج ہم نے آپ کو کہانی سنائی, وہ کہانی جس کے بعد شاید اس وقت دیکھنے والی ہر آنکھ اشکبار ہوگی. وہ بچہ جس نے صرف 2 دن پہلے اپنی موت کی کہانی لکھی اور 2 دن کے بعد وہ کہانی حقیقت کا روپ دھار گئی. ہمارے تمام دیکھنے والے بھی شاید اس موقع کو, اس تکلیف کو جس سے اس وقت اس کی والدہ اور بہن گزر رہی ہیں جو کہ زخمی حالت میں ہے, اس کو سمجھ سکیں. ہم تمام لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں. جی ہاں بالکل, ان کا غم اس طرح سے تو نہیں سمجھ سکتے, لیکن شاید آپ کے گھر میں بھی کوئی اسفند جیسا ہو, کوئی دانیال جیسا, یا آپ کے ارد گرد ایسے بچے ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایسا نونہال جب دنیا سے چلا جائے تو اس کی ماں کا حال کیا ہو سکتا ہے. ہم جیو نیوز کے تمام لوگ, آپ لوگ مل کر ان کے غم میں برابر کی شریک ہیں. بلیٹن میں مزید خبریں بھی ہم شامل کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. میری ماں خفا کیوں ہو, تمہیں مجھ سے گلا کیا ہے, اچانک بے رخی اتنی, بتا تو دو ہوا کیا ہے, مناؤں کس طرح تم کو, مجھے اتنا تو بتلا دو. جلدی بات کرو, مفت کی کال نہیں ہے. چور میرے بٹوا لے اڑا, پکڑو چور, چور پکڑو. تیرے کی خالی بٹوا, اس کا مطلب ہے تمہارے پاس یو فون نہیں, کوئی اور نیٹ ورک ہے. جب سارا پیسہ مہنگے نیٹ ورکس کا پیٹ بھرنے میں لگے گا تو پھر بٹوے میں کیا بچے گا. اسی لیے یو فون لایا پاکستان کی تاریخ کے سستے ترین کال ریٹ کے ساتھ بچت آفر. یعنی اب تمام نیٹ ورکس پر کال کریں صرف 30 پیسے میں, وہ بھی 24 گھنٹے روزانہ, تاکہ آپ کا بٹوا ہمیشہ رہے تندرست و توانا. بچت آفر حاصل کرنے کے لیے ابھی *24# ڈائل کریں. چور, اس کا پیچھا کرو. ماجن بھی ایسے ہی بناتی تھی پراٹھے حبیب بناسپتی میں. حبیب VTF بناسپتی کھانوں میں وہ لذت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے. حبیب VTF بناسپتی, سواد جو ہمیشہ رہے یاد. اب ڈی جوس کے ساتھ سوچ سے نکلو, ہوش میں آؤ اور پورا گھنٹہ کرو صرف 1.5 روپے میں بات. دوستوں بے شمار, سہیلیوں کی ہو لمبی قطار, کھل کے باتیں کرو دن رات لگاتار. صرف 1.5 روپے فی گھنٹہ. ایکٹیویشن کے لیے *345*120# ڈائل کرو. ڈی جوس, ون پلیس. ارے میں تو فیس بک پہ تھی, لیکن آپ کو تو دیکھ کے چلنا چاہیے. سوری. ارے سوری کیسے, چوٹ بہت زیادہ ہے, کافی سے شاید ٹھیک ہو جائے. کیو موبائل Q3i ایزی پیڈ کے ساتھ نان سٹاپ چیٹنگ, میسجنگ, MSN اور فیس بک آپ کو رکھے فل ٹائم کنیکٹڈ. اب سارے کنیکشنز Q3i پہ. کیو موبائل Q3i. خدمت عوام کے جذبے سے سرشار ایک سوچ نکل پڑی ہے آشیانہ بنانے. 20,000 سے کم آمدنی والے بے گھر افراد کے لیے 3 اور 5 مرلہ کے تیار گھروں کا رہائشی منصوبہ حکومت پنجاب کی ضمانت کے ساتھ. قیمت صرف 8,40,000 روپے سے. ماہانہ اقساط کی ادائیگی میں بھی حکومت پنجاب کی مالی معاونت. دیکھو اپنے گھر کا خواب تعبیر دے گی حکومت پنجاب.
अब 49 पैसे में टॉक शॉक से किसी भी नेटवर्क पर करें ढेरों बातें लातादाद नंबर्स पर, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क कॉल्स का भी एक ही रेट। रोजाना एक्टिवेशन के लिए *345*255# डायल करें।